نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں۔ کیونکہ آج بہت سی تعداد ایک ایسی ہے جن کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے، اور بہت سے تو بد نصیب ایسے ہیں کہ جن کو صحیح طریقے سے نہیں بلکہ کلمہ شریف تک یاد نہیں ہے۔ یہ بات حقیقت سے خالی نہیں ہے۔ آپ اگر دورہ نہیں کر سکتے تو بہت سے ایسے یوٹیوبر گھومتے رہتے ہیں، لوگوں سوال پوچھتے ہیں، تو آپ ان کی جب ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو صحیح طریقے سے کلمہ بھی یاد نہیں ہے، اور یہاں تک حد ہو جاتی ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے آخری نبی کون ہے اور ہم کس کی امت میں ہیں۔ نہ تو ہمیں یہ پتا کہ ہم کس کی امت میں ہیں، نہ یہ پتا کہ ہمارے آخری نبی کون ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں جب نہیں رہیں گی تو ظاہر سی بات ہے مصیبتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، کہ یہ چیزیں اسلام کا پلر ہیں، یہ چیزیں اسلام کی، ان چیزوں سے اسلام کا خاص تعلق ہے، کہ پتہ تو چلے کہ ہمارے آخری نبی کون ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اب جو ہے آخری نبی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند فرما دیا۔ تو اسلام کی یہ 5 بنیادی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید کا مطلب ہوتا ہے ایمان۔ پھر یہ بھی جانے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کی باری آتی ہے، پھر نماز کے اندر فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور جتنی بھی ضروری مسائل آتے ہیں وہ جانے۔ پھر اس کے بعد روزے کے بارے میں، روزے کے حکام، روزے کے مسائل، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہ چیزیں دیکھیں۔ پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ کے حکام، کن چیزوں پر، کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کن لوگوں پر نہیں ہوتی ہے، کب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں حج کے احکام، پھر اس کے بعد میں زکوٰۃ اور حج، یہ دونوں ایک ہو گئے۔ تو اب ان چیزوں کو، ان 5 بنیادی چیزوں کو ہمارے ذہن میں بسانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل لیں، کسی صحیح سنی عالم کے پاس بیٹھیں کہ اسلام کی 5 بنیادی چیزوں کے بارے میں جو بتایا گیا ہے ان کے بارے میں تھوڑی ہمیں ڈیٹیل بتائیں، تاکہ اگر کل ہم سے کوئی غیر سوال کر دے تو ہم اس کو جو ہے ڈائریکٹ اس کے منہ پر جواب دیں کہ ہاں اسلام کی یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر اسلام یعنی کہ مسلمان نہیں ہو سکتا بندہ۔ ان 5 چیزوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب اس کے بارے میں اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد سب سے اہم چیز جو مسلمان پر ہو جاتی ہے وہ فرض نماز ہے۔ وہ پہلا رکن ہے کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت سے کرے، ہنسی میں کرے، مذاق میں کرے، غصے میں کرے، چاہے وہ کسی بھی حال میں کرے، یہ جان لے کہ کفر ہے۔ کیونکہ نماز جو ہے فرض عین ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 80 سے زائد، اور کچھ روایتوں کے مطابق آتا ہے 150 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں بیٹھتی کہ نماز تمام بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے؟ کیونکہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سے بھی دور ہیں اور قرآن مجید کے ترجمے سے بھی دور ہیں، قرآن مجید کی فہم سے بھی دور ہے، قرآن مجید کی سمجھ سے بھی دور ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن میں یہ چیزیں نہیں بیٹھتی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھو۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا حبیب اللہ، یا سیدی، مجھے کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں کہ جس سے میری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ مجھے ایسی کوئی چیز بتا دیں جس سے میری دنیا بھی سمجھ جائے اور میری آخرت بھی سمجھ جائے۔
ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی اور تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا سیدی کوئی آسان طریقہ بتائے۔ تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر گناہ کرتے ہو تو گناہ کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے تو کر لو، لیکن اپنے آپ کو اتنا چھپا لو کہ وہ تمہیں دیکھ نہ سکے، اللہ تعالیٰ دیکھ نہ سکے۔ تو وہ کہنے لگا یا حضور یا سیدی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا، اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے احوال سے بھی باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، جو دل میں جو دماغ میں ہمارے باتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ یا سیدی آپ یہ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سمیع و بصیر ہے، وہ سننے والا بھی ہے اور وہ جاننے والا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے دل کے حال کو بھی جانتا ہے۔ تو حضور وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے کہنے لگے دیکھو کتنی بری بات ہے، تم اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر بھی مانتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سن بھی رہا ہے، تم جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو تو پھر گناہ کرتے ہی کیوں؟ کہنے لگے کہ ہاں اگر تمہیں گناہ کرنا ہے، تمہارا گناہ کرنے کا، نافرمانی کرنے کا پکا ارادہ بن جائے تو تم اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا یا سیدی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، رزاق عز و جل تو وہی ہے، روزی دینے والا تو وہی مالک حقیقی ہے، اگر روزی دینے والا تو وہی ہے، اگر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہنے لگا یا سیدی اس کا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا، روزی دینے والا مالک حقیقی وہی ہے، اس کا در چھوڑ کر کہاں جاؤں گا، کوئی مجھے نہیں دینے والا، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے۔ ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ کو سمیع و بصیر بھی تسلیم کرتے ہو، جب اللہ تعالیٰ کا تم رزق کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے، اللہ تعالیٰ کی ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے، اس دنیا کے کسی خطے میں گناہ کرنے کے بارے میں جب تمہارا یہ ارادہ ہے تو تم گناہ کرنا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ جب اتنا پکا یقین ہے تو تم گناہ کرنا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو اس بندے نے سچے دل سے ان بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پر توبہ کی اور فوراً جو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر لی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، گناہوں سے توبہ کرنے والے۔ تو ہمیں اب آج موقع ملا، نمازوں کے اندر ہمارا خضوع کیوں نہیں آ پاتا؟ نماز پڑھتے ہیں، بے حیائی سے بچتے نہیں، تمام طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور کچھ تو ایسے جو جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر جاننا فرض ہے۔ اسلام کی 5 بنیادی باتیں، پھر اس کے بارے میں جانیں، پھر کیا نام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں جانیں، پھر اولیاء کرام کی سیرت مبارکہ کے بارے میں جانیں۔ جب ان کی سیرت مبارکہ ہمارے ذہن میں بسے گی تب ہمیں پتہ چلے گا کہ آج یہ دین جب ہم تک پہنچا ہے تو کس طریقے سے پہنچا ہے۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان گھرانے میں، سنی گھرانے میں پیدا ہوئے اور بہت آسانی کے ساتھ ہمیں علماء اکرام کے رابطے مل گئے۔ کتنی قدر کرتے تھے لوگ، جس وقت 8 دن کا سفر کر کے لوگ فتویٰ لینے کے لیے جاتے تھے، آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل کے ذریعے فتوے نکل آتے ہیں، یا پھر کئی آس پاس سے مفتیان کرام، دارالفتہ اہل سنت بہت زیادہ ہے، ہر شہر میں دارالفتہ ہے، مطلب مفتیان کرام بیٹھتے ہیں وہاں پر ایک جگہ، اس کو ہی دارالفتہ بولتے ہیں۔ دارالفتہ کیسے بولتے ہیں؟ جہاں پر مفتیان کرام بیٹھتے ہیں، یہاں سیمینار ہوتا ہے کسی مسئلے مسائل پر، جب کوئی مسئلہ جو ہے حکومت سے ٹکراتا ہے۔ ہاں، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارے اوپر جاننا فرض عین ہے۔ اسلام کے 5 پلر، کیونکہ آج ہم ہر چیز کے لیے وقت نکال دیتے ہیں، ہر چیز کے لیے وقت، چاہے اچھا کام ہو یا برا کام ہو، اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں۔ ایک عیسائی تھا، ایک عیسائی سے مسلمان کی بحث ہو گئی،
عیسائی کہنے لگا کہ اسلام مسلمانوں کے 3 خدا ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ ہمارا خدا تو ایک ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہماری جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے قل هو اللہ احد. فرمایا کہ اے محبوب فرما دو وہ اللہ ہے، احد ایک ہے. تو وہ عیسائی اس پر بحث کرنے لگا تمہارے 3 خدا ہیں. تو مسلمان کو جو غصہ آ گیا وہ اور زیادہ بحث کرنے لگا، نہیں ہمارا ایک ہی خدا ہے. کہا تم بتاؤ 3 خدا کیسے کر کے؟ تو کہنے لگا کہ تمہارے 3 خدا اس طریقے سے، ایک تو تمہارا رمضان والا خدا ہے، ایک تمہارا عید والا خدا ہے، ایک تمہارا 5 وقتہ والا خدا ہے. معاذ اللہ عید والا خدا جو سب سے بڑھ کر ہے، عید والا خدا زیادہ طاقتور ہے معاذ اللہ، کیونکہ عید میں تم سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہو. اور رمضان والا خدا کچھ اس سے کمزور ہے، کیونکہ اس میں کچھ آ جاتے ہیں اور کچھ رہ جاتے ہیں. اور معاذ اللہ 5 نمازوں والا تو سب سے زیادہ ہی کمزور ہے. اللہ، کیونکہ تمہاری تعداد 5 وقتہ نمازوں میں بہت کم ہوتی ہے. کتنے افسوس والی بات ہے. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ عیسائی نے غلط کہا، بالکل صحیح. عیسائی نے بالکل صحیح کہا کہ آج ہماری تعداد مسجدوں سے زیادہ گناہوں کے اڈوں پہ نظر آ رہی، جہاں جوا شراب چل رہا ہے، جہاں بے حیائیاں چل رہی ہے، یا پھر ہوٹلوں کے ذریعے، یا پھر کسی بھی بار کے ذریعے، یا پھر کسی ایسی جگہ کے ذریعے جہاں پر گناہ ہو رہے ہو وہاں پر ہماری تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے. جب خاص کچھ راتیں آتی ہیں، یا پھر عید کا موقع ہوتا ہے، یا پھر جمعہ کا موقع ہوتا ہے، یا پھر رمضان کا موقع ہوتا ہے، ان موقعوں پر بہت آسانی کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور بقیہ دنوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ اس بندے کو یہ خوف ہی نہیں کہ مجھے موت آنی ہے. بندے کو یہ ڈر ہی نہیں کہ مجھے موت آنا ہے، کہ ایک دن مجھے موت ہر حال میں آنا ہے. یہ بندے کو معلوم بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ بندہ ناشکرا بھی بنا ہوا ہے، پھر بھی یہ بندہ نافرمانی بھی کر رہا ہے. سنت رسول کو بہت آسانی کے ساتھ سنت رسول کو بہت آسانی کے ساتھ کٹا دیتا ہے. اور یہاں تک کہ حد تو یہاں بھی ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات ایسے کفریہ کلمات بھی بک دیتا ہے جس سے اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے. یاد رکھیں کہ ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جن اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم اس لیے دی کہ تم کماؤ بھی، کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، اور ساتھ میں میری عبادت بھی کرو. نہ تو کمانے سے منع کیا، نہ کھانے کھلانے سے منع کیا. یہ نہیں کہا کہ تم کام پہ نہ جا کر میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، پھر بھی اس مولا کی ہم عبادت نہیں کرتے. آج ہم صحیح سلامت ہیں، بہت سے حضرات ایسے جو آج کے دن بھی ہاسپٹلائز ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور 5 وقت نماز کی پابندی کریں، مسجدوں کو آباد کریں. ابھی وقت ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں اور آپ کے سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کریم اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.